बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास पिक इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास है। आज हम अपना पोएम स्टार्ट करेंगे द वर्ल्ड वी मेक। ठीक है, द वर्ल्ड वी मेक पोएम है, दुनिया हम बनाते हैं। ठीक है, ये एक पोएम है द वर्ल्ड वी मेक। ठीक है, अच्छा, पेज नंबर 33 में है ये पोएम, यूनिट नंबर 4 है। इस पोएम के पढ़ने से हमें क्या हासिल होगा, स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं 33 पेज में। रिसाइट पोएम्स विद एक्शंस के साथ आप पोएम पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस ओपिनियन अबाउट देम, अपनी तरफ से इसके बारे में कोई राय देंगे। ठीक है, राय बयान करेंगे अपनी तरफ से पोएम के बारे में। ठीक है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इन सिंपल वर्ड, मरकज़ी ख़याल जो है नज़म का, जो मरकज़ी ख़याल है वो सादा अल्फाज में लिखेंगे, जो मैं लिख चुका हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज, फाइंड आउट, क्रिएट एंड यूज़ मोर राइमिंग वर्ड्स। अच्छा, राइमिंग वर्ड्स की पहचान करें। राइमिंग वर्ड्स क्या है? राइमिंग वर्ड्स वो है जो एक जैसे आवाज़ देते हैं, जिससे स्पेलिंग्स और मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, आवाज़ इनके प्रोनाउंसिएशन सेम आते हैं। एग्री एंड डिसएग्री पोलाइटली। ठीक है, कोई टेबल्स वगैरह दिए होंगे जो चैप्टर में आ रहे हैं, पोएम में पढ़ने के बाद एक्सरसाइज में आ रहे हैं वो। इलस्ट्रेट यूज़ ऑफ प्रोनाउन लर्न अर्लियर। ठीक है, ये प्रोनाउन का यूज़ पढ़ेंगे। ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन में हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। यूज़ द पर्सनल प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ एंड इट सेल्फ। ये सब प्रोनाउंस जो है ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पर्सनल प्रोनाउंस, रिकॉग्नाइज दैट द प्रोनाउंस एग्री विद देयर नाउन्स इन जेंडर एंड नंबर। ठीक है, प्रोनाउंस के नाउन्स और जेंडर के नाउन और नंबर के साथ पहचान करेंगे। फिर ये जो मैंने आपको पढ़ा है अभी, ये की पॉइंट्स है इस चैप्टर के, इस पोएम के, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। द वर्ल्ड वी मेक, द वर्ल्ड वी मेक, दुनिया हम बनाते हैं। क्या मतलब है दुनिया हम बनाते हैं? दुनिया हम इंसान से बनी हुई है और हम इंसान अपने लिए और दूसरों के लिए दुनिया बनाते हैं। दुनिया किस शक्ल में बनाते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ तावन करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के लिए ये दुनिया एक रहने की बेहतरीन जगह बनाते हैं। ठीक है, अपनी मेहरबानियों से, अपने अच्छे अमाल से, ठीक है, दूसरों के दुख दर्द में शरीक होकर उनके दुख दर्द को कम करके हम क्या करते हैं, हम उनके लिए दुनिया रहने की जगह बनाते हैं। ठीक है, दुनिया हम बनाते हैं। तो ये एक्चुअली ये पोएम जो है इस बारे में है। इसका थीम क्या है, मौजू क्या है इस पोएम का, ये थीम और सेंट्रल आइडिया मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि जो भी पोएम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले ज़रूरी होता है कि हम उसके थीम और सेंट्रल आइडिया को समझें कि ये पोएम किस चीज़ के बारे में, इसका मकसद क्या है। अगर ये हम पहले से ही समझे इस पोएम के बारे में, किसी भी पोएम के बारे में हम अगर पहले थीम और सेंट्रल आइडिया को समझे तो फिर हमारे लिए वो पोएम समझना आसान हो जाता है। और अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड पे, तो उस ट्रांसलेशन को भी हम आसानी से समझ पाएंगे जब हमने ये थीम और सेंट्रल आइडिया समझे हों, लिखे हों। ठीक है, ये थीम और सेंट्रल आइडिया मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे आज का लेक्चर होगा और इस लेक्चर के बाद मुझे यकीन है कि बहुत से स्टूडेंट्स को इस पोएम का असल मकसद पता चल जाएगा कि ये पोएम है किस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो मैंने लिखे हुए, ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं ये थीम और सेंट्रल आइडिया, मरकज़ी ख़याल जो होता है, सेंट्रल आइडिया। ठीक है, थीम के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले मैं आपको प्रोनाउंस करता हूँ ये सारे वर्ड्स, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, द वर्ल्ड वी मेक,
the world we make. अल्फ्रेड ग्रांट वाल्टन ऑथर कौन है, किसने लिखा हुआ है? ठीक है, पोएट अल्फ्रेड ग्रांट वाल्टन है हमारे पास, उसने ये पोएम लिखी हुई है। ठीक है, इसकी सेंट्रल थीम के बारे में पढ़ते हैं अब। थीम वी कैन बी यूजफुल बाय हेल्पिंग एंड कोऑपरेटिंग विद ईच अदर्स ठीक है, वी कैन बी यूजफुल बाय हेल्पिंग एंड कोऑपरेटिंग विद ईच अदर्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका? वी कैन बी यूजफुल, फ़ायदेमंद, बाय हेल्पिंग, मदद करने, कोऑपरेटिंग, ताउन करने को कहते हैं, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। ठीक है, वी कैन बी यूजफुल बाय हेल्पिंग एंड कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। यूजफुल, बेनिफिशियल। ठीक है, हम फ़ायदेमंद कैसे होंगे? एक दूसरे की मदद करके और ताउन करके एक दूसरे के फ़ायदेमंद होंगे, फ़ायदा पहुंचाने वाले होंगे। ठीक है, वी कैन बी यूजफुल बाय हेल्पिंग एंड कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। ठीक है, ये इसका थीम है। थीम हमारे पास इस चीज़ को कहते हैं, थीम कहते हैं मौजू को। ठीक है, मौजू। ये पोएम असल में है किस चीज़ के बारे में, इसका मौजू क्या है, इसका मकसद क्या है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी सेंट्रल आइडिया जो है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया, मरकज़ी ख़याल क्या है? इस पोएम में जो भी लिखा गया है उसकी ये एक समरी होती है। ठीक है, एक समरी होती है कि ये पोएम किस चीज़ के बारे में, इस पोएम को एक्सप्लेन किया होता है। ठीक है, इफ़ ए पर्सन वांट्स a useful life and make the world a better place to live in, she should help each others. ठीक है, kindness never go wasted. It comes back one way or other. ठीक है, a good deed brings happiness to oneself. A good deed brings happiness to oneself and others. Our lives can only be useful if we can lessen pain and sorrow of others. ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रल आइडिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। इसकी ट्रांसलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अभी समझें और आप इसे नोटबुक में लिख लें। ठीक है, थीम और सेंट्रल आइडिया अपना ये जो है ना, अपनी ये आदत बना ले कि कोई भी पोएम आपने लिखनी हो तो उससे पहले आपने उसके थीम, ठीक है, मौजू और मरकज़ी ख़याल को लिखना होता है, उसको समझना होता है आपने। ठीक है, थीम मैंने आपको बताया, वी कैन बी यूज़फुल बाय हेल्पिंग एंड कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। हम एक दूसरे के साथ मदद करके और ताउन करके मुफीद या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, हम एक दूसरे की मदद और ताउन करके मुफीद हो सकते हैं या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, फ़ायदेमंद हो सकते हैं। सेंट्रल आइडिया, मरकज़ी ख़याल। ठीक है, ए पर्सन वांट्स ए यूज़फुल लाइफ। अगर एक शख्स मुफीद या फ़ायदेमंद ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो एंड मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन, और दुनिया को रहने की एक बेहतरीन जगह बनाना चाहता है। ठीक है, मेक द वर्ल्ड, दुनिया को, बेटर, बेहतरीन, प्लेस, जगह, टू लिव इन, रहने की बेहतरीन जगह बनाना चाहता है। ही शी शुड हेल्प ईच अदर,
تو ان کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. کائنڈنیس نیور گو ویسٹڈ. مہربانیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اٹ کمز بیک ون وے اور ادر. یہ ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے واپس آتی ہے. کیا؟ اگر آپ کوئی مہربانی کرتے ہو کسی پہ تو وہ آپ کو لوٹ جاتی ہے کسی بھی شکل میں. ٹھیک ہے. اے گڈ ڈیڈ برنگز ہیپینس ٹو ون سیلف. اچھے اعمال اے گڈ ڈیڈ برنگز ہیپینس ٹو ون سیلف. کسی کو خوش کر سکتی ہے. اچھے اعمال، ایک اچھا عمل کسی کو بھی خوش کر سکتا ہے یا خود کو بھی خوش کر سکتے ہیں اچھے اعمال سے. اس کی ٹرانسلیشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں صرف. ون سیلف اینڈ ادرس. ایک اچھے عمل سے آپ خود کو اور دوسروں کو خوش کر سکتے ہیں. آور لائفز کین اونلی بی یوزفل. ہماری زندگی صرف اس وقت آسان ہوگی اف وی کین لیسن پین اینڈ سارو آف ادر. جب ہم دوسروں کے درد اور غم کو کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. Our lives can only be useful if we can lessen pain and sorrow of others. ہماری زندگیاں مفید ہو سکتی ہیں اگر ہم کسی کے دکھ درد کو کم کر سکیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو پھر سے یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر آپ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشیوں بھری ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے چند چیزوں کو فالو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ چند چیزیں کیا ہوتی ہے؟ آپ نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس دنیا کو اپنے لیے جنت بنانا ہے، اس دنیا میں آپ نے خوشی زندگی گزارنی ہے، تو آپ لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. اور یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی کی مدد کریں، کسی کے ساتھ تعاون کریں تو وہ ضائع نہیں ہوتا. آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارا اس چیز میں فائدہ نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنے کی، کسی کے ساتھ مدد کرنے کی، کسی کے ساتھ تعاون کرنے کی. ٹھیک ہے. تو آپ بغیر یہ سوچے کسی کی مدد کریں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہوگا، یہ چیزیں نہ سوچیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ آپ اگر کسی کی مدد کریں گے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو وہی چیزیں اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے، وہی خوشیاں اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے آپ کو لوٹا دیتا ہے، آپ کو واپس کر دیتا ہے. کسی کا اچھا عمل کسی کو خوش کر سکتا ہے. آپ خود کو اس سے خوش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اچھے اعمال پہ فوکس کرنی ہے. اچھے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ اچھے اعمال یہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے مطابق ہو، جو انہوں نے قرآن مجید اور احادیث میں ذکر کیے گئے ہوں، ان طریقوں کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے. آپ نے اچھے اعمال کرنے، آپ نے اخلاق اچھے رکھنے، آپ نے بڑوں کی ادب کرنی ہے، آپ نے چھوٹوں کے ساتھ مشقت کرنی ہے، آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ مدد کرنی ہے، آپ نے غریبوں کے ساتھ مدد کرنی ہے، بغیر یہ سوچے کہ آپ کے اس میں فائدہ ہے یا نہیں ہے. آپ نے اپنے فائدے کے بارے میں نہیں سوچنا، کیونکہ فائدہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. خوشی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. آپ نے ان چیزوں پہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں وہ سب عطا کرے گا. جو آپ کسی کو دیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو دگنا دیتا ہے، مگر آپ نے پیشنس، صبر کے ساتھ کام لینا ہے. آپ نے جلدی نہیں کرنی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہیسٹ میکس ویسٹ، کیونکہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے صبر تحمل کے ساتھ کام لینا. آپ نے پازیٹیولی سوچنا ہے کہ آپ نے اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ نے اس میں سے اپنا فائدہ نہیں ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے.
تو اس نظم کے بارے میں ہم پڑھیں گے. میں آپ کو پھر سے یہ سمجھا دیتا ہوں. دا ورلڈ وی میک, دنیا ہم بناتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا ہم کیسے بناتے ہیں. دنیا ہم ایسے بناتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد کریں, کسی کے ساتھ تعاون کریں, یا کوئی ہماری مدد کرے, ہمارے ساتھ تعاون کرے, تو یہ ہمارے لیے یہ دنیا کیا ہو جائے گی, جنت بن جائے گی. اور اسی طرح ہم ہی دنیا بناتے. دنیا کیسے بناتے ہیں؟ دنیا اس طرح بناتے ہیں کہ ہم کسی کو خوش رکھ کے اس کی زندگی آسان کر دے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دنیا بنانے میں کنٹریبیوشن کی ہے, ہم نے دنیا بنانے میں مدد کی ہے اس انسان کی. ہر انسان کی دنیا ہوتی ہے, جیسے میری آپ کی دنیا ہوتی ہے نا. دنیا ہے. دنیا کیا ہوتی ہے؟ آپ کے ریلیٹیوز, آپ کے اپنے جو ہوتے ہیں, آپ کے پڑوسی, آپ کے دوست, رشتہ دار, یہ سب آپ کے کیا ہے, یہی لوگ ملا کے آپ کی دنیا بنتی ہے. تو انہی لوگوں کو ہم نے خوش رکھنا ہے, انہی لوگوں کے لیے ہم نے اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے, اپنے دلوں اور اپنے اعمال کی ذمہ داری لینی ہے, اپنے اچھے اعمال کرنے پہ فوکس کرنا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے, میں پھر سے پڑھ لیتا ہوں. دا ورلڈ وی میک, دنیا ہم بناتے ہیں. اس کا تھیم اور سینٹرل آئیڈیا میں نے آپ کو سمجھا دیا, پھر سے سمجھاتا ہوں. تھیم کیا ہے؟ وی کین بی یوزفل بائی ہیلپنگ اینڈ کوآپریٹنگ ود ایچ ادر. ٹھیک ہے, ہم ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کر کے مفید ہو سکتے ہیں, فائدہ مند ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کی مدد کر کے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ہم فائدہ مند ہو سکتے ہیں. اگر میں آپ کی مدد کروں, آپ کے ساتھ کسی چیز میں تعاون کروں, تو میں نے آپ کو فائدہ پہنچایا. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے, مجھے تعاون کی ضرورت ہے, آپ میری مدد کر لیتے ہو, میرے ساتھ تعاون کر لیتے ہو میرے فائدے کے لیے, بغیر یہ سوچے کہ آپ کا اس میں کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پوئم ایکچولی اس ہیلپنگ اور کوآپریٹنگ ود ایچ ادرس, ان دو باتوں کے پہ بنی ہوئی ہے یہ پوئم. ٹھیک ہے, ہیلپنگ اینڈ کوآپریٹنگ ود ایچ ادر. سینٹرل آئیڈیا کیا ہے, مرکزی خیال؟ اف اے پرسن وانٹس اے یوزفل لائف, اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اس کی زندگی فائدہ مند ہو, مفید ہو, اگر وہ ایک مفید زندگی گزارنا چاہتا ہے, اینڈ میک دا ورلڈ اے بیٹر پلیس ٹو لیو ان, اور دنیا کو ایک رہنے کی بہترین جگہ بنانا چاہتا ہے, ہی شی شوڈ ہیلپ ایچ ادر, تو ان کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی مفید ہو, فائدہ مند ہو, فائدہ چاہتا ہے اپنی زندگی میں, یا دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے, اور ان کے لیے دنیا اور اپنے لیے دنیا میں رہنا آسان بنانا چاہتا ہو, بہترین جگہ رہنے کی بنانا چاہتا ہو, تو کیا ہوگا؟ ان کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی. کائنڈنیس نیور گو ویسٹڈ, کائنڈنیس نیور گو ویسٹڈ, ہم کسی پہ مہربانی کرتے ہیں تو وہ ضائع نہیں ہوتی. اٹ کمز بیک ون وے اور ادر, یہ ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے واپس آتی ہے, لوٹتی ہے آپ کو. اے گڈ ڈیڈ برنگس ہیپینیس ٹو ون سیلف اینڈ ادرس, اے گڈ ڈیڈ برنگس ہیپینیس ٹو ون سیلف اینڈ ادرس. ایک اچھا عمل آپ خود کے لیے اور دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, our lives can only be useful if we can lessen the pain and sorrow of others. کیا کہتے ہیں اس میں کہتے ہیں ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح فائدہ مند بنا سکتے ہیں. ہم اس زندگی کو اس طرح فائدہ مند بنا سکتے ہیں اگر ہم کسی کے درد اور غم کو کم کر سکیں, تو تب کیا ہوگا؟ ہماری زندگی بہت یوزفل, فائدہ مند ہوگی. ٹھیک ہے, اپنے لیے, دوسروں کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگی. یہ ہمارے پاس تھیم اور سینٹرل آئیڈیا, یہ دونوں آپ نے نیٹ کاپیز میں لکھنے ہیں. آپ نے سمجھنے ہیں کہ تھیم کیا ہے. تھیم لکھ کے ہیڈنگ دے, وی کین بی یوزفل بائی ہیلپنگ اینڈ کوآپریٹنگ ود ایچ ادر. ٹھیک ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ مدد کر کے اور تعاون کر کے مفید ہو سکتے ہیں, فائدہ مند ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. آپ نے ٹرانسلیشن نہیں لکھنی اردو کی, آپ نے سمپلی یہ لکھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے. اسی طرح سینٹرل آئیڈیا لکھ کے اف اے پرسن وانٹس اے یوزفل لائف, ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو مزید آسان الفاظ میں لکھ سکتے ہیں اپنی نیٹ کاپیز میں تو یہ آپ کی کریٹیو سکلز کو بھی بڑھائے گا. کوشش کرے کہ آپ اسے اپنے الفاظ میں لکھ لیں اس کو دیکھتے ہوئے, ٹھیک ہے. اگر ان الفاظ میں آپ نے یہ آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہو کہ اگر ہم لکھیں گے تو غلط ہوگا, سر کیا کہیں گے, تو آپ بیٹا اسے لکھ لے, مجھے رب کاپیز میں مجھے سینڈ کریں, میں ان میں سے مسٹیک نکال کے آپ کو دوبارہ سینڈ کر دوں گا, اور آپ کی اپنی ہوئی لکھ کی جو ہے وہ آپ نیٹ کاپیز میں لکھنا ہے. اس کے ساتھ آپ کی کریٹیو سکلز بڑھے گی. ابھی آپ کی جو ہے نا ایگزامس وغیرہ سب اسکولز میں ہوتے ہیں جو ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں, اور ہم ہی سے یہ جو ہے نا اسی طرح دا ورلڈ وی میک والا کنسیپٹ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز بنا دیں, ہمیں بھیج دیں, ہم دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہیلپنگ اینڈ کوآپریٹنگ ہو جائے گا, اس میں ہم کوآپریٹ کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ. وہ چیزیں آپ نے لکھنی ہیں, اس کے ساتھ کیا ہوگا, آپ کو فائدہ ہو جائے گا. کس چیز میں آپ کی کریٹیو سکلز بڑھ جائے گی. آپ پھر اور ویسے بھی پوئم میں کریٹیوٹی زیادہ دکھانی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں آگے آپ جائیں گے 9th-10th میں, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں, تو آپ نے پیراپریز پڑھنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسٹینزاز جو ہوتے ہیں, یہ اس پوئم میں ہمارے پاس 2 اسٹینزاز ہیں, تو ان اسٹینزا کی آپ نے پیراپریز پڑھنی ہوتی ہے, وہ آپ نے خود سے بنانی ہوتی ہے. تشریح جو ہوتی ہے اردو میں آپ لکھتے ہیں, اسی طرح آپ نے پوئمز میں ہر اسٹینزا کی تشریح کرنی ہوتی ہے, اور تشریح موسٹلی آپ نے اپنے دماغ سے کرنی ہوتی ہے, آپ نے کریٹیو سکلز کو یوز کرنا ہوتا ہے. تو میری بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یہ سینٹرل آئیڈیا یا تھیم جو ہے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں. آپ اپنے الفاظ میں لکھ کے رب میں مجھے بھیج دیں, میں مسٹیک نکال کے آپ کو دوبارہ بھیج دوں گا, اور وہ آپ نیٹ کاپیز میں لکھ لینا, ٹھیک ہے. سو آج کا یہ ہمارا لیکچر ہے, ٹھیک ہے, تھیم اور سینٹرل آئیڈیا کا, دا ورلڈ وی میک چیپٹر کا, تو وہ آپ نیٹ کاپیز میں لکھ لیں, ٹھیک ہے. اللہ حافظ.